پھر دلوں میں خواہش جگائی، پھر حیا کو کمزور کیا۔ العینان تزنیان، العینان تزنیان وزناہما النظر، وہ ہے عورت۔ کبھی سوچا ہے گناہ اتنا آسان کیوں لگتا ہے؟ برائی اتنی میٹھی محسوس کیوں ہوتی ہے؟ یہی وہ شیطانی فریب ہے جو زہر کو شہد بنا کر دکھاتا ہے، اور یہی وہ اعلان ہے جو شیطانی مردود نے اللہ کے سامنے کیا تھا۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، اے میرے رب جن کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں دنیا کی ہر چیز ان کے لیے مزین کر کے دکھاؤں گا تاکہ ان کو گمراہی کے دہانے پہ لے کر آؤں۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر آج تک شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ شیطان لوگوں کو گمراہی کے دہانے پر لے کر آئے اور ان کے دلوں سے ان کا ایمان چھین لے۔ اس نے برائی کو آرزو بنا دیا، گناہ کو خوشی کا لمحہ، اس نے حرام کو رنگین لباس پہنایا اور نافرمانی کو فیشن بنا دیا، اس نے نگاہوں کو بے حیائی کا عادی کیا اور دلوں کو گناہوں کا دیوانہ۔ وہ خوب دکھاتا ہے مگر انجام چھپا لیتا ہے، وہ مسکراہٹ دکھاتا ہے مگر پیچھے آگ چھپا دیتا ہے۔ یہ وہی فریب ہے جو عقل کو بہکاتا ہے اور ایمان کو سلا دیتا ہے۔ شیطان کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت کا فتنہ ہے، عورت کی حیا کو مٹانا ہے۔ شیطان جانتا ہے اگر عورت کا پردہ کمزور پڑ جائے تو نگاہیں بہکیں گی، دل بہکیں گے اور فتنے جنم لیں گے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، شیطان نے سب سے بڑا ہتھیار اپنا استعمال کیا ہے، وہ ہے عورت۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ہمیں خبردار کیا تھا کہ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، ایک عورت پردے کا نام ہے، اسے پردے میں رہنا ہی بہتر ہے، اور جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس پہ گات لگا کر اسے استعمال کر کے اس کو شکار کر کے لوگوں کو شکار کر دیتا ہے۔ اس عورت کا استعمال کر کے شیطان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہر عورت کو چاہیے وہ بنا و سنگار کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر آ جائے۔ شیطان نے استعمال کیا کیا؟ اس نے نگاہوں سے آغاز کیا، پھر دلوں میں خواہش جگائی، پھر حیا کو کمزور کیا، پردے کو قید کا نام دے دیا، عورت کو آزادی کے نام پر بہکایا، مرد کو نظر کے فریب میں قید کر دیا، فتنہ پھیلایا، مگر سب نے یہ معمولی سمجھا، لیکن یہ وہی جال ہے جو قوموں کو اجاڑ چکا اور آج ہمارے گھروں کے دروازے پر کھڑا ہے۔ کیا آج ہماری لڑکیاں گھر سے بے حیائی اور بے شرمی کے بازار گرم کرنے کے لیے نہیں نکلتی؟ کیا ہماری عورتوں کا لباس اتر نہیں چکا؟ کیا ہماری عورتوں کا لباس ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ جیسے ننگی چل رہی ہے؟ ہر ایک عورت کو چاہیے وہ گھر سے نکلے تو با پردہ نکلے۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آج بازاروں کی زینت بن چکی ہے یہ عورت، آج ہر چیز کی زینت بن چکی ہے یہ عورت۔ آج آپ کوئی ایڈ دیکھیں تو اس کی زینت یہ عورت بن چکی ہے۔ عورت کو اب استعمال کر چکا ہے شیطان، ہر سمت سے ہمیں فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں۔ سچ کہا ہے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد اگر سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے دنیا میں ہوگا تو وہ عورت کا فتنہ ہوگا، کیونکہ جب عورت کی حیا ٹوٹتی ہے تو مرد کی نگاہ بہکتی ہے، اور جب نگاہ بہکتی ہے تو امت کا زوال اور امت کا ایمان لرز جاتا ہے۔ شیطان کو معلوم ہے سب سے آسان راستہ جو ہے وہ آنکھ کا راستہ ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان گرتا نہیں خود کو گراتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ العینان تزنیان، العینان تزنیان وزناہما النظر، اور ان کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی اور بے شرمی کو دیکھنا۔ نگاہ بچانا ایمان کی حفاظت ہے اور بے پردگی ایمان کی کمزوری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جانا،
کیونکہ یہ سب سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی ہے اور سب سے برا کام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جانا۔ جب یہ گناہ میں اتنا مصروف ہوتا ہے، اللہ چاہے تو اس کے نیچے سے زمین پھاڑ دے اور اسے وہیں دسا دے، اللہ چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اللہ چاہے تو آسمان سے آگ کی بارش نازل کر دے، چاہے تو اسی وقت اس کے چہرے کو مسخ کر دے، بندر اور خنزیر کی شکل کر دے، چاہے تو اس کے جسم کو سلامت رکھ کر اس کی روح جلا دے اور وہ زندہ ہو کر عذاب میں تڑپتا رہے، چاہے تو اس کے ہاتھوں کو شل کر دے، چاہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لے جس سے وہ گناہوں کا لطف اٹھاتا ہے، چاہے تو اس کے کانوں کی سماعت چھین لے جن سے وہ حرام نغموں میں لذت پاتا ہے، چاہے تو اس کے دل کو سیاہ کر دے کہ پھر کوئی نصیحت اس کے اندر اتر نہ سکے۔ سوچو اگر یہ سب اس کے ساتھ ہو جائے جب وہ گناہ میں مصروف ہو تو ایک انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اگر ایک انسان اسی حال میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟